الرحمن 20ویں تراویح آج 20ویں تراویح آج سورہ زمر کی تلاوت کی ہے آیات. اللہ فرماتا یہ کتاب قرآن ہم نے اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا ہے. کس نے نازل کیا؟ جو غالب و حکمت والا ہے اور اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، مقبول بندوں کی. ہمارے مقبول بندے کون ہیں اور فرما بردار بندے کون ہیں؟ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی آس لگائے ہوتے ہیں کہ اس کی رحمت ہمیں مل جائے، اور وہ ساری رات سجدوں میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں. وہ ہمارے بندے تو وہ اور نافرمان کے برابر ہوں، ظاہر برابر نہیں. یہ آس رحمت کی لگائے بیٹھے ان کو رحمت ملے گی، اور جو اللہ کی رحمت کے طلبگار نہیں انہیں کیوں اللہ کی رحمت ملے گی؟ یہ جنت میں جائیں گے اور وہ طلب ہی نہیں کر رہا کہ رحمت، نافرمانی کر رہا اللہ کی، تو جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے فرمایا ہم نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اطاعت کے لیے کھول دیا اللہ کی طرف سے. ان کی دل میں نور، ہدایت کا نور جس کو اللہ عطا فرمائے اور جس کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے کہ توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو بچہ جو ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے. اب یہ 3 تاریکیاں کون سی ہیں کوئی سمجھ نہیں رہا، لیکن آج سائنس کہتا ہے کہ وہ جو ماں کی پیٹ بچہ ہوتا ہے اس میں 3 پردے ہوتے ہیں. اللہ نے پہلے سے فرمایا ظاہر پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کو سب پتہ ہے. یہ قرآن کی حقانیت کے ذریعے کہ آج سائنس کے ذریعے چیز ثابت ہو رہی ہے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ 3 پردوں میں ہوتا ہے اور 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے بچہ. اور پھر ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. یہ شان ہے اس رب کی. تو وہ جو پیدا کر سکتا ہے تو وہ مار کے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. کچھ مشرکین کچھ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے بہت گناہ کیے، اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو کیا وہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سچے دل سے توبہ کرو گے تو جتنے پچھلے گناہ کیے وہ سارے اللہ معاف فرمائے گا. تو یہ بڑی بشارت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اطاعت کرتے ہیں اور جو فرم برداری کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ان کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. قیامت کے اندر سوٹ پھونکا جائے گا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. یہ فرمایا پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے اور بادشاہ ہوگا وہ. ظالم اور جاگر کہاں ہوں گے اس وقت؟ اور اعلان ہوگا لائے جائے ظالموں کو جاگروں، کہ جتنے ظلم کر رہے ہیں فرعون بنے. اب یہ ٹرمپ فرعون بنا، میں یہ کر دوں گا، میں جس کو چاہوں گا ماروں گا، میں جس کو چاہوں گا قتل کروں گا. لیکن یہ جو فرعون بنے ہوئے قیامت کے دن ٹھیک بلی بنے گا. اللہ فرمائے گا لاؤ ان کو سزا دو، بڑے فرعون بنے ہوئے تھے. پھر ان کو ہانکا جائے گا. اور کس طرح ہانکا جائے گا؟ جس طرح اللہ فرماتا ہے جس طرح جانوروں کو مار مار کے ہانکتے ہیں نا، اس طرح ان کو ہانکا جائے گا. لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو، عہدے وہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اور جو مومن ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، تواضع انکساری اختیار کرنے والے ہوں گے، تکبر نہ کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت سے سواریاں آئیں گی. اور سواریوں میں ان کو بٹھا کر پھر ان کو جب جنت میں لے جایا جائے گا تو پھر ان کو فرشتے سلام کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، سلامتی ہو تمہارے لیے، آؤ تمہارا ہم انتظار کر رہے ہیں. سورہ غافر جو ہے اس کو سورہ مومنون بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو فرشتے ہیں بے حد آسمانوں پر، تو عرش کو بھی اٹھانے والے فرشتے ہیں، انہیں حملت عرش کہتے ہیں. تو وہ تو حملت و عرش جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح محسوب ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی حضور کی امت سے فرشتوں کو بھی پیار ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ یہ جو تیری بندے ہیں اور یہ تیرے جو محبوب کے امتی ہیں انہوں نے توبہ کر لی، ان کی توبہ قبول فرمانا، ان کو معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو پھر جلدی توبہ کر لینی چاہیے. فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ
ان سے گناہ ہو گیا تھا، انہوں نے توبہ کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لے اور ان کو معاف فرما دے اور ان کو جنت عطا کر دے، دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا دے، تو پھر توبہ بھی قبول ہوتی ہے، پھر سفارش بھی ہو جاتی ہے حملت عرش کی، تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا اور گناہ کو معاف فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ کے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان سے قتل ہو گیا تھا تو فرعون کے دربار میں جب آپ گئے تو ایک اس نے کہا نہیں میں ان کو قتل کروں گا حضرت موسیٰ کو، تو ایک بندہ تھا جو فرعون کے کیا نام ہے خاندان سے تھا، اس نے کہا کہ تم کیوں اس کو بلا وجہ مار رہے ہو، اس لیے مار رہے ہو نا کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، تو کیوں اس بار اس کو ایمان رکھ رہے کیوں بلا وجہ اس کو مار رہے؟ اور تو دیکھو کتنے دلائل لے کے آیا، اس نے ہاتھ اس پہ جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، پھر اس نے کیا نام اژدہا بنا دیا اور تمہارے سامنے اتنے دلائل اس کو موجود ہے، اس کو کہے کیوں اس کو مار رہے، کیوں اس کو قتل کرنے کے تو فکر لو، تو لیکن فرعون نے کہا نہیں تیری بات ساری غلط ہے، ہم اس کو ماریں گے قتل کریں گے، موسیٰ کو قتل کریں گے، اپنی بات پر اڑا رہا۔ تو جب اس کی باتوں سے وہ جو مومن ہو گیا تھا اس نے ظاہر نہیں کیا تھا یہ سب، اور فرعون کے دربار میں وہ دلائل دے رہا تھا حضرت موسیٰ کی طرف سے، تو جتنے حضرت فرعون کے ماننے والے متاثر اور باتیں اس سے ہی کر رہا ہے کہ بلا وجہ آپ کیوں مار رہے ہیں اس کو، تو جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو میرے سارے لوگ متاثر ہو جائیں گے اس کی باتوں سے، تو اس نے پھر مذاق اڑانا شروع کیا، اس نے کہا حامان اس کا وزیر تھا، حامان سے کہا بھائی کوئی عمارت لمبی چوڑی بناؤ تاکہ میں اوپر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ تو خدا ہے کہاں، مجھے تو نظر آنے گا، اس قسم کا مذاق کرنے لگا، یعنی یہ واقعات اور پھر وہ جب عذاب نازل ہوا تو فرعون اسے سارے مر گئے، لیکن یہ شخص جو بیچ میں ایمان لے آیا یہ بچ گیا، اللہ نے اس کو بچا دیا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی وجہ سے آدمی اپنی ایمان کو چھپا لے اور اندر مسلمان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی مسئلے سے اگر کوئی کرے تو قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک یہ بھی پتہ چلا۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ کیا نام ہے یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں، وہ کسی کے دلیل نہیں سمجھتے، نہ دلائل مانتے نہ کسی کی بات سمجھتے ہیں، بس اپنے تکبر کے اندر رہتے، بس ہم نے فیصلہ کر دیا ایسے ہی ہو، ارے بھائی دوسرے کی بات بھی سن لو، دوسرے کے دلائل بھی سن لو، اس میں تمہارا بھلا ہے، لیکن نہیں بس ہم نے فیصلہ کر دیا اسے کہوں رکھو، پھر تباہی آتی ہے، پھر بربادی آتی ہے، جیسے فرعون تباہ ہو گیا۔ آدمی یہی ہے کہ مانتے نہیں دوسرے کی مان تو پھر تباہ ہوتے ہیں، خود بھی بھگتتے ہیں پوری قوم بھی بھگتتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بارگاہ میں دعا کیا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے دعا کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ دوسری شرط یہ کہ حضور قلب کے ساتھ دعا کرو، یہ نہیں ادھر خیال ہے ادھر، جیسے ہم لوگ نماز میں دعا کرتے امام صاحب روزانہ دعا کرتے کس کی توجہ ہوتی ہے؟ اس الفاظ کی طرف، اس معنی کی طرف یا اللہ کی طرف، وہ دعا کر رہے ہیں ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا ادھر ادھر ہمارا خیال ہے، تو اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے اس کے اندر خلوص بھی ہو اور اس کے اندر بالکل خضوع کے ساتھ انسان دعا کرے۔ دوسرا یہ کہ کسی ممنوع چیز کی دعا نہ کرے، یعنی یہ کیسا میں نے اللہ بہت سارا سود لیا ہوا ہے سودے پھر برکت دے، ارے بھائی سود سے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے سے جنگ کرنا ہے، تو اس کی حرام چیز کی کیا دعا کر رہا ہے؟ تو لہٰذا کسی حرام چیز کی دعا وہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ خوش و خضوع نہیں ہو وہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہو دعا کیا دکھلاوے کے لیے آدمی کر رہا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ کے لیے ہو اور خلوص کے ساتھ ہو خوش و خضوع کے ساتھ ہو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی کامل رحمت کو یقین ہو، جب اس نے کہا ہے تو وہ دعا قبول کرے گا، یہ نہیں پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب قبولیت کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہی اللہ تمہیں دے دے، یہ بھی قبولیت کا طریقہ ہے۔ دوسرا قبولیت کا طریقہ کیا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، تمہارے لیے مصیبتیں لے آئے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں کوئی اچھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قبولیت یہ دعا کی کئی طریقے ہوتے ہیں، اللہ پر مکمل یقین رکھو کہ اللہ کی رحمت جب اس نے کہا ہے میں دعا قبول کروں گا تو وہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے دعا قبول، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہی چیز مجھے ملنی چاہیے، حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہ نہیں سوچنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر
کامل یقین ہونا چاہیے اور ہر حال میں قبول فرماتے. سورہ حامیم سجدہ جو ہے اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کے 2 نام ہیں اس کے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب حضور نے کہا کہ بھائی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، تو مشرکین نے کہا بھائی ہم تو آپ کی بات سمجھتے نہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات، سنتے ہی نہیں ہم آگے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو، ان کو یہ بھی فرما دی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں، پھر تمہیں کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی؟ میں کوئی کیا نام ہے جنات کی زبان بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ایک جنس میں ہیں ہم لوگ، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، میں بھی وہ زبان بول رہا ہوں جو تم زبان بول رہے، پھر کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات اور کیوں نہیں ایماندار؟ بتا رہا ہوں تمہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو یہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب میں کہا گیا ہے یہ محبوب کہہ دیا ان سے کہ میں بشر ہوں. اب لوگ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، حضور کو بشر کہنا شروع کر دیا، حضور ہماری طرح کے بشر. سخت ترین یہ کیا نام بے ادبی ہے، اس طرح حضور کی توہین کرنا، حضور کی بے ادبی کرنا. حضور ہماری طرح کے بشر نہیں ہے. اور یہ جو کہا گیا محبوب آپ کا یہ میں بشر ہوں، تو یہ اس کے جواب میں کہا گیا تھا ان کو جو وہ کہتے تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات، ہم نہیں سن رہے آپ کی بات. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا جسے کہیے جب ہم ایک جنس کے ہیں تو میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اب اس کو استعمال کرنا، یہ کہنا نہیں صاحب حضور بھی ہماری طرح کے بشر ہے، یہ سخت ترین بے ادبی ہے. ایسے کبھی نہیں کہنا چاہیے، کفار کا طریقہ تھا، کافر کہا کرتے. اب بعض لوگ مسلمان ہو کے اس قسم کی بے ادبی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنی چاہیے بے ادبی کبھی حضور کے ساتھ. اور حضور کی ہم مانتے ہیں حضور بشر ہے، لیکن حضور کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے. جو جائیں کہ ہم کہہ کہ نہیں ہماری طرح حضور کی آنکھ، ناک مبارک، کان مبارک، آنکھ مبارک، حضور کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب بے مثال ہے، کسی کی کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ سبحان اللہ، کیسی اللہ کی دیکھیے کرم ہے کہ بوڑھوں کے لیے اور بیماروں کے لیے اپاہج لوگوں کے حق میں آیت نازل ہوئی. فرمایا جو ایمان لیا ہے، اچھے کام کیے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بے انتہا ثواب عطا فرمائے. اور حتیٰ کہ جو زندگی کے اندر یا اپنی جوانی پر وہ کام کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، اب بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو ان کو اللہ تعالیٰ مسلسل وہ ثواب عطا فرماتا رہے. مثلا جوانی کے اندر ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اب وہ اٹھا نہیں جا رہا اس سے بڑھاپے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کو تہجد کی نماز کو ثواب عطا فرماتا. اگر وہ کیا نام ہے جوانی کے اندر کہیں جاتا تھا، بڑے بڑی محفلوں کے اندر جناب دوڑ کے جایا کرتا تھا، اولیاء کے مزارات حاضر جا کرتا تھا، اب وہ جا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس کو طبیعت چاہتی ہے کہ میں جاؤں، بڑی محفل ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اس محفل کے ثواب کو خود بخود عطا فرماتا. اتنا کرم ہے اللہ. کس طرح فرمائے کہ جب حضور قرآن پڑھا کرتے تھے تو مشرکین جو ہے وہ شور مچایا کرتے، زور زور سے کہنے لگے شور مچاؤ تاکہ حضور کی تلاوت جو ہے کوئی دوسرا سن نہ لے، کیونکہ اتنا اثر تھا حضور کی تلاوت کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آیا کرتے تھے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. قرآن سن لیا، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ہے، تو وہ زور زور سے چیخا کرتے تھے تاکہ کیا نام ہے کوئی سن نہ سکے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب کا اعلان کیا ہے. تو آج بھی جو اگر کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، تو قرآن بیان کر رہا ہے، سننا چاہیے بیٹھ کے. اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ نہ سنیں، اس کو روک رہا ہے مثال کے طور پر، یہ جانے نہیں دیتے. بعض لوگ کرتے ہیں نہیں صاحب ادھر مت جانا، ادھر کیا نام ہے درس ہو رہا ہے ادھر مت جانا، ادھر کیا نام ہے تقریر ہوگی ادھر مت جانا. کیوں روک رہے؟ یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. ان کے لیے عذاب ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور ایسی محفلوں سے روکتے ہیں. اس کے بعد پھر شان بیان کی جا رہی ہے کہ کیا نام ہے جو لوگ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ آزمائی بھیجتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے آزمائش کے اندر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اب تمہیں کوئی غم و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، تمہاری جنت تیار ہے، تمہاری اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے. یہ مقام ان کو ملتا ہے جو مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں بلکہ استقامت کا مظاہرہ. اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا ہے. کس طرح شفا ہے؟ ظاہری شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. ظاہری امراض کی شفا بھی ہے اور باطنی امراض کی شفا بھی ہے. اگر انسان اس کو کیا نام ہے الحمد شریف پڑھ کے اور پانی دم کر کے پی لے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. کہیں کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی ہے یا کوئی درد وغیرہ تو دم کر دے تو اللہ شفا عطا فرما دے گا. یا کیا نام ہے کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے، سورہ بقرہ پڑھو اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ جادو کے ساتھ دور فرما دے گا. اسی طرح باطنی شفا بھی ہے. انسان کا بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے،
کفر ہے، فسق و فجور ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو اس سے یہ تمام جو دل کی بیماریاں یہ بھی دور ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.